دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ صرف 2 الفاظوں کا ہے۔ آپ نے پوری سورت نہیں، صرف 2 الفاظ پڑھنے ہیں، اور وہ بھی ایک مٹھی چاول کے دانوں پر۔ آپ نے یاسین کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں وہ یاسین کا ہے۔ یہ قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حرف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے، جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی اور روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ جب کوئی غم ہو یا دکھ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو پھر ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ کو اس عمل کو پڑھ لیں۔ یوں تو یہ عمل روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آج اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی یہ 7 تاریخ اور یہ پہلے مقدس بدھ کا بہت ہی خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں، آج وہ راز میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے، تو اللہ والو، آج ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ عمل کر لو۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اللہ پاک آپ کی زندگی سے نکال دے گا، اور ایسی خوبصورت زندگی آپ لوگوں کو ملے گی کہ آپ لوگ خود بھی کامیاب رہیں گے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نصیب فرما دے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، اور یہ ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ 7ویں روزے کا عمل ہے، لازمی آج اس عمل کو پڑھیے گا۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے، جو بھی مراد کریں گے، سب ملے گا۔ پسند کی شادی، پسند کی نوکری، اللہ والوں، جو آپ کو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب اللہ رب العالمین سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل میری بہنیں آپ لوگ لازمی کریں۔ اگر شوہر توجہ نہیں دیتے یا پھر شوہر کی رغبت آپ میں کم ہو گئی ہے اور وہ دوسری لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں، تو یقین کریں، اس عمل کو پڑھیں اور پھر رب العالمین سے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز تڑپنے والی محبت آپ کے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک وہ محبت، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں میری بہن
کہ آپ کا گھر بس جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، آپ کی خواہشات پوری ہوں، تو پھر یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ لیں۔ اور یہ وظیفہ رزق کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کا چاہتی کہ رزق اچھا ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو لازمی آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ عمل پڑھیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔
اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مسئلہ، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن اگر اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے، کروڑوں بھی مانگو گے، تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی مدد آپ لوگوں کو کیسی ملتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ دولت کا سب سے تیز ترین ہے، اور یہ 7ویں روزے کو پڑھا جائے گا، 7 رمضان کو پڑھا جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اور بے شک آپ لوگ روزہ کھلنے کے بعد اس پانی کو پی لیجئے گا، لیکن پانی کا گلاس رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اور ایک مٹھی چاول یا چینی کو بھی رکھ کے پڑھیے گا، تاکہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے، اور کچھ غلطیاں اگر ہو جائیں تو اللہ پاک صدقہ کرنے کے عوض ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے، جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔
इस तरीके से आपने या रब्बना या सलामों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 1 बार पढ़ना है। सिर्फ 1 बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये जो वजीफा है ये आज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। ये रब को राजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन कलिमात हैं जो कि कुरान करीम के आगाज के हैं। अल्लाह वालों, कुरान करीम का जब आगाज होता है तो वो आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से हमारा रिस्क बढ़ता है, क्योंकि रब की नजर करम और नजर रहमत हम लोगों को मिलती है। और जब अल्लाह पाक की नजर करम किसी बंदे पर हो जाए तो फिर उसकी पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। इसलिए आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ अच्छे अंदाज से मांगिएगा। पहले पानी के गिलास पे दम करें। अगर रोजे के बाद पढ़ रहे हैं तो उस पानी को पी लें, अगर रोज़ा है तो फिर रोज़ा खुलने के बाद उस पानी को पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह वो पानी आपके लिए शिफा हो जाएगा, आपके अंदर रूहानियत भी पैदा होगी, बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को हासिल होंगे। अगर बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए एक बात आपको बता देता हूँ, बीमारी हो तो ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक दूर अंदेशी, यानी कि कोई अगर धोखा दे रहा है तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन वज़ाइफ के ज़रिए, इन नामों के ज़रिए, इन आमाल के ज़रिए जो आपको बताया है ना, ये फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पानी के गिलास में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआएं देंगे आप लोग, इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। बस जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लें। और जो चावल वगैरह सदक़े के लिए रखे हैं उसको परिंदों को, कबूतरों को डाल दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदक़े को भी कबूल फरमा लेगा। लेकिन दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, क्योंकि माह रमज़ान की 7 तारीख़ है, पहला बुध है। उसके बाद ये 7 तारीख साल में एक बार आती है, तो लिहाजा लाजमी इस अमल को पढ़ लें, खुद भी पढ़ें, सवाब की नीयत से दूसरों को भी बताएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।